براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف یوتھ اسپورٹس انیشیٹو کے اجرا کی تقریب سے خطاب کریں گے. اسپیشل اسسٹنٹس اور اس قوم کے مایہ ناز پاکستان کے عظیم فرزند قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محنت اور ریاضت سے بڑا نام کمایا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. قابل احترام سیکرٹری اسپورٹس، سرکاری افسران، سینیٹر سلیم سیف اللہ خان، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان نوجوانوں کو میں یہاں پر مل رہا ہوں جنہوں نے انتہائی قلیل وسائل کے باوجود اپنے انتہائی قابل احترام ٹرینرز، کوچز اور والدین کی دعاؤں سے جو پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی دل کی گہرائیوں سے تحسین کے حقدار ہیں. یہ بچہ طاف الرحمان جن کا تعلق چترال سے ہے، دیکھیے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس بچے نے ٹیبل ٹینس میں اپنا لوہا منایا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی قوم کی بیٹی جو ان کا نام تھا سہیل، ونٹر سہیل، وہ یہ گوجرانوالہ کے ماندانے پہلوان یہ ارشد نعیم صاحب اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے گولڈ میڈل ونرز جنہوں نے برونز میڈلز اور سلور میڈل جیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر پاکستان نے اور میدانوں میں سست روی دکھائی ہے تو ان جوانوں نے کھیل کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے. آج 5 ارب روپے کا جو پرائم منسٹر فنڈ جس کا جناب مزاری صاحب نے اعلان فرمایا اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی ہے 15 مہینوں میں. شہزاد فاطمہ جو ہماری یوتھ کی خود بھی ایک قوم کی بیٹی ہیں، بہت یہ سب محنت کر رہے ہیں. درجہ بدرجہ تمام سیکٹر سپورٹس اور تمام محکمے. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں بتایا گیا کہ 5 ارب روپے میں سے 2.5 ارب روپے جو کہ جاری اخراجات ہیں، آپ کے ٹریول ایکسپنسز، ٹکٹ کا خرچہ، اور اس طرح ٹکٹ کے خرچے سے مجھے یاد آیا یہ شاید 60 کی دہائی ہے. شاید ڈاکٹر دلاور حسین وہ پرنسپل تھے ایم اے کالج کے، وہ اپنی ٹیم کو کراچی لے کے گئے، کرکٹ ٹیم کو. وہاں پہ ایم اے کالج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور تمام میچز جیتے انہوں نے. تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کا دیکھو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، تو جو خرچہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لینا کہ واپسی پہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹرین میں وہ ضرور پوچھے گا آپ کو.
تو بچوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارے خوشی میں بھول گئے اور خرچہ ورچہ زیادہ کر دیا۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھے اور واپس لاہور آ رہے تھے تو وہ زمانہ بڑا میرٹ کا زمانہ تھا، بڑا قانون کی حکمرانی کا زمانہ تھا۔ تو ٹکٹ کلیکٹر نے پوچھا کہ بھائی ہمیں ٹکٹ دکھائیں اپنے، تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان کا جی ہم تو کرکٹرز ہیں، خرچہ ہے کراچی میں۔ اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو، خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں۔ ان کا میں پرنسپل ہوں ایم اے کالج کا، میں آپ کو ان بچوں کی خاطر کہتا ہوں۔ ان کے جی میں تو لگاؤں گا پینلٹی۔ جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالج کے اور بھی جو ان کے فالوورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اترے تو ہار ڈالے انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض تھے، ان کا منہ بہت بجھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئی ہے، آپ کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادتی۔ ان کا کیا ہوا؟ ان کو جی ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا۔ تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کو کہتے یہ بچے ہیں، تھوڑا سا جانے دیں، تھوڑا سا پیسے لے لیں، جرمانہ کم کر دیں۔ اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کے بعد میں نے تو معافی سے بات کی، معاف کر دیں بالکل آپ۔ تو اس لیے یہ 5 ارب روپیہ جو رکھوایا ہے، آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹس، آپ کی لاجسٹکس، آپ کے ہوٹل کا خرچہ، آپ کے بود و باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا۔ لیکن یہ 5 ارب روپیہ میں باقی بھی یوتھ پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سندھ میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، پنجاب کے میدانوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح ماحول اور اپرچونٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ 5 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ آج ہی یہ کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے۔ ایک میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں، لیکن کیا کروں کہ جو دوست، جو مربی، جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کل پھر چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈرل ریزرو، فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے، لیکن دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ہمت حاصل کرنی چاہیے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں، چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئی ٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں یا زراعت میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی طفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کی تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے
انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھایا لکھایا، اور ان کے کوچز اور ٹرینرز کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے قوم کے یہ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ان کو ٹریننگ دی ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مارکوں میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آخر میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی اور یہ ایک لطیفہ، یہ 70 کا یہ 80 کی دہائی ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی تو ان کا جو فاسٹ بالر تھے بہت لمبے تھے، ان کا نام تھا ڈک مارٹس۔ تو شفقت رانا میرے گورنمنٹ کالج میں میرے سے سینئر تھے، بہت شاندار بیٹسمین تھے اور حیات ہیں الحمدللہ۔ وہ فاسٹ بالر سے ڈرتے تھے اور اسپنر کو اچھی طرح پھینکتے تھے۔ وہ جب فاسٹ بالر آتا تھا تھوڑا سا وہ جھجکتے تھے اس سے۔ تو ڈک مارٹس ان کو گیندیں کرا رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا کھیلا۔ تو شام ہو رہی تھی، اسٹمپس سے پہن میں کر لی انہوں نے 96۔ تو ڈک مارٹس نے ان کو ایک گیند کرایا، وہ اونچا تھا، انہوں نے اس کو اپنا مارنا چاہا وہ باؤنڈری پار کروانے کے لیے، پھر وہ ہٹ گئے اور اسٹمپس ہو گئے۔ اگلے دن دوبارہ شفقت رانا آئے 96 پہ۔ تو جب ڈک مارٹس ان کے سامنے آیا تو اس نے پھر ان کو باؤنس کرایا، تو شفقت رانا نے اس کو ہک کیا، تو بیچارے مڈ وکٹ میں وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تو 96 میں، اور شاید ان کی پہلی سینچری ہونے جا رہی تھی، وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ، آہستہ آہستہ وہ پویلین کی طرف واپس لوٹے۔ تو جب وہاں پر لاہور اسٹیڈیم میں پویلین میں وہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ان کا مداح آگے بڑھا، ان کا شفقت رانا بیڈ لک، کہنے ہاں یار میری کمر بڑی خراب ہے، پاکستان پائندہ باد۔ یوتھ سپورٹس انیشیٹو کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نوجوانوں نے پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا ہے، گولڈ میڈل سلور میڈل جیتنا معمولی بات نہیں ہے، آپ کی خدمت میں پوری قوم اور اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان نہ رک سکی، روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 2 روپے 24 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ انجم وہاب سے مزید جانیں گے۔ انجم، کیا صورتحال اس وقت، ڈالر ریٹ کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل، یہ 281 روپے 50 پیسے پر پہنچ چکا ہے، اور یہ صبح سے اس میں بڑھاؤ کا رجحان دیکھا جا رہا تھا، اور 2 روپے 24 پیسے یہ مہنگا ہوا ہے۔ اور اس کا بنیادی وجہ جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ درآمدات سے پابندی ہٹنے کے بعد امپورٹ کی کلیئرنس انٹر بینک کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر نے ایک بار پھر اونچی اڑان بڑھ رہی ہے۔ درآمد کنندگان کی جانب سے کافی تعداد میں ڈالر خریدے جا رہے ہیں، ایلسیز کھولی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر میں دوبارہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور روپے دباؤ میں۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ابھی 1 روپے مہنگا ہوا ہے، ڈالر 286 روپے سے بڑھ کر 287 روپے پر چل رہا ہے، لیکن بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر اس ریٹ پر فراہم نہیں کیا جاتا، وہ تقریباً 290 291 روپے پر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ درآمد کنندگان کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے روپے پر دباؤ ہے اور ڈالر پر مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ انجم وہاب آپ کا۔ کراچی کے لیے بجلی 2 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست، کے الیکٹرک نے جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بد میں درخواست دائر کر دی۔ اضافے کا کے الیکٹرک صارفین پر 4 ارب 39 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کی جانب سے 26 جولائی کو سماعت کی جائے گی۔ افسوسناک خبر، مظفر گڑھ کی تھرمل کالونی میں ایک گھر سے 3 کم سن بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تینوں بہنیں گزشتہ روز کھیلنے کے لیے گھر سے نکلی اور لاپتہ ہو گئی تھیں۔ تینوں بہنوں کی عمر 6 سے 11 سال کے درمیان ہے۔ انصر آفتاب اہل محلہ کے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں بتائیں گے۔
دلخراش واقعہ پیش آیا کہ 3 بہنیں جو سگی بہنیں ہیں وہ مردہ حالت میں پائی گئیں، جبکہ گزشتہ روز سے وہ لاپتہ تھی اور پوری رات ان کو یہاں پر تلاش کیا جا رہا تھا، جبکہ آج ان کی جو لاشیں ہیں وہ ملحقہ گھر سے برآمد ہوئی ہیں جو ان کے اپنے استعمال میں تھا۔ ہمارے ساتھ یہاں اہل علاقہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ بچیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں؟ سر ہمارے یہاں پر کالونی کے اندر یہ دونوں مسجدوں کے اندر اعلان کرایا گیا ہے اور یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے اطلاع دی ہے، پوری رات جو ہے پھر یہاں پر 1-5 کرنے کے بعد پولیس آ گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی یہاں پر رات 3:30-4 بجے تک سرچ آپریشن کرتی رہی ہے۔ یہ تو صبح کے ٹائم پتہ چلا کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ان کے اپنے ہی استعمال میں ہے اور یہ پنکھا اٹھانے گئے ہیں تو وہاں کے باہر بندے بیٹھے ہیں گرمی میں، تو پتہ چلا کہ وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تھرمل پاور کالونی ہے جس میں تقریباً کوئی 1200 سے زائد گھر ہے اور سیکیورٹی کے حصار میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر شاہ کے مطابق جب بچیوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تو پولیس اور مقامی افراد رات بھر بچیوں کو ڈھونڈتے رہے۔ صبح سویرے گھر والوں نے بتایا ان کے ساتھ والے گھر سے بچیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ امید ہے جلد اصل ملزم پکڑا جائے گا۔ جب انفارمیشن ملی تو اس کے بعد پولیس اور پھر لوکل لوگ جو تھے یہ سب مل کے بچیوں کو ڈھونڈتے رہے اور پھر ارلی ان دا مارننگ بچیوں کے گھر سے ہی گھر والوں نے اطلاع دی کہ بچیاں ہیں ساتھ والے گھر میں، جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے وہ مل گئی ہے۔ تو ابھی پولیس پروب کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کو جو اکیوزڈ ہیں ریئل اکیوزڈ ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا، جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں جو بھی اس میں کنسرنڈ ہیں وہ شامل تفتیش ہوں گے۔ بس ڈائریکشنز ہیں کلیئر کہ ہمیں اس کو جلدی سے تفتیش کو اس کو فائنلائز کرنا ہے اور ہمیں جلد از جلد جو ہیں وہ جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ نگراں وزیر پنجاب کا مظفر گڑھ سے 3 بچوں کی لاشیں برآمد ہونے کا نوٹس آر پی او ڈیرہ غازی خان سے رپورٹ طلب۔ افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے، لواحقین کو انصاف کی فوری فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وکیل صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ 1999 میں سپریم کورٹ میں لیاقت حسین کیس سے اصول طے کیا گیا، یہ کہنا تھا وکیل صدر سپریم کورٹ بار کا۔ اصول طے ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا جواب عدالت میں جمع کرا دیا ہے اور 5 نکات پر عدالت کی معاونت کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 نکات پر عدالت کی معاونت کروں گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کی رائے آنا اچھا ہے، آئین کے آرٹیکل 83A پر دلائل کا آغاز کروں گا، یہ کہنا تھا عابد زبیری کا۔ آرٹیکل 83A کے تحت سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلے میں عدالت نے جوڈیشل ریویو کی بات کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جو الزامات ہیں ان سے ملزمان کا تعلق کیسے جوڑا جائے، اس معاملے پر عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتیں کہہ چکی ہیں ملزمان کا براہ راست تعلق ہو تو ہی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایف آئی اے طلبی کے خلاف دیا گیا حکم امتناع واپس لے لیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے حکم امتناع واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو دیے گئے حکم امتناع کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسد باجوہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر آج حاضری سے استثناء اور جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آج گوہر علی خان نے بھی وہی کیا جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے۔ گوہر علی خان نے کمرہ عدالت میں سب کے سامنے پوسٹ دکھا دی۔ گوہر علی خان جوڈیشل انکوائری میں بھی جا سکتے تھے۔ پی ٹی آئی جیسے
ٹرولنگ کرتی ہے ویسے ہی گوہر علی خان نے بھی ٹرولنگ کی ہے. فیس بک اکاؤنٹ میرا ہی ہے لیکن یہ پوسٹ میری نہیں ہے, آپ فورینسک کرا سکتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ کے نام فیس بک اکاؤنٹ ہے جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فورس لگی ہیں. جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی تب تک یہ کیس سننا مناسب نہیں ہے. وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم اعتماد کی درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو عادت ہے سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی. 2014 کا مواد لگا کر عدالت کی کردار کشی کی گئی ہے. مقصد صرف آگ پر کیچڑ اچھالنا ہے. استدعا کرتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں خارج کی جائیں. انسداد دہشت گردی عدالت میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف گجرات میں درج مقدمے کی سماعت. مسلسل عدم پیشی کے باعث عدالت نے رانا ثناء اللہ کے وکلا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو نوٹس جاری کر دیا. وزیر داخلہ کو 25 جولائی کو طلب کر لیا گیا. عدالت نے ہدایت کی ہے کہ پولیس رانا ثناء اللہ کو پابند کرے کہ وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہوں. عدالت نے رانا ثناء اللہ کے ضمانتی رانا سعد کو بھی 25 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کو الیکشن کے 4 مواقع ملے لیکن قیادت کی طرف سے انکار کیا گیا. مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا تھا. پرویز خٹک کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ بھی گفتگو. 57 اراکین کے پرویز خٹک کی حمایت اور تردید کے سوال پر پرویز خٹک بولے میڈیا پر غلط لسٹ چل رہی ہے, اصل لسٹ میرے پاس ہے. دفعہ ہمیں موقع ملا کہ الیکشن ملے. میں حیران تھا. الیکشن ہم چاہتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے. تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں انتشار چاہتے تھے. مجھے چیف منسٹر بنایا, میرے بغیر یہ حکومت بنا نہیں سکتے تھے. ایک لسٹ جو غالباً آپ لوگوں نے آج شائع کی ہے 57 لوگوں کی, اس میں تو بیشتر تردیدیں سامنے آ گئی ہیں. لسٹ تو میرے پاس ہے, لسٹ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 9 مئی کو ہم نے لوگوں نے ایسی جگہ پر اٹیک کیا جو آرمی کے تنصیبات تھی. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا تو احتجاج کا لبرٹی چوک آنا ہے, ادھر پشاور میں جی ٹی روڈ پہ آنا ہے. جو ہوا تو کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہوگا نا. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا لانچ کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. پرویز خٹک سے ملاقات میں 39 لوگ موجود تھے. ضیاء بنگلش بھی موجود تھے, انہوں نے بھی پارٹی جوائن کی. پرویز خٹک کی پارٹی جوائن کرنے والے سابق ایم این اے یعقوب شیخ کی پروگرام لائمتار میں گفتگو. کہا جو لوگ تردید کر رہے ہیں وہ سب موجود تھے. 1-2 دن میں مزید لوگ بھی پرویز خٹک کی پارٹی جوائن کریں گے. پارٹی جوائن کی ہے خٹک صاحب کی, ان میں یعقوب شیخ صاحب تھے, ایکس ایم این اے ڈیرہ اسماعیل خان سے. سر کتنے لوگوں نے جوائن کیا, کتنے پارلیمنٹیرینز نے جوائن کیا ہے تقریباً؟ آل ٹوگیدر 39 لوگ تھے پارلیمنٹیرینز جو ہیں. اس میں 5 ایم این ایز ہیں اور باقی 34 جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں. ضیاء منگش بیٹھے تھے نا وہاں پہ؟ ہاں انہیں بہت ساری چیزیں خود میں نے دیکھا ہوئے لکھتے ہوئے, سب مینج کر رہے تھے چیزوں کو. لوگوں نے اور بھی ویڈیو بیانات جاری کیا, آپ بتا دیں. ان میں سے کوئی آج تھا مشتاق غنی, افتخار مشوانی, وزیر زادہ, اعظم خان, قلندر لودھی, مصور خان, عزیز اللہ, ان سب نے ویڈیو بیانات جاری کیے کہ ہم نہیں ہیں خٹک صاحب کے ساتھ. یہ میں نے جتنے نام لیے ان میں سے کوئی بیٹھا تھا آج؟ سارے بیٹھے ہوئے تھے, سارے آئے ہوئے تھے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, وہاں سے نکل کے ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں سارے کہ ہم اس پارٹی میں نہیں ہیں. بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید لوگ کل جوائن کریں گے, کل پرسوں اور جوائن کریں گے. رہنما پی ٹی آئی تیمور جھگڑا کہتے ہیں لوگوں کو اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. یہ اچھا رواج دنیا بھر میں ہے. کے پی پی 90% اور پنجاب میں 80% ہمارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اچھا رواج ہے, دنیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. جو حقیقت ٹھہرتی ہے نا وہ یہی ٹھہرتی ہے کہ آپ کی 90% پارٹی خیبر پختونخوا میں کھڑی ہے اور 80% پارٹی پنجاب میں بھی کھڑی ہے. اس کے علاوہ کہ آج کل پی ٹی آئی فلیور آف دا ڈے نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ مستحکم رہیں, کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل پروسیس میچور ہوتا ہے. اسی چینج سے ہمیں چینج چاہیے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ کچھ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنی پارٹیز کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر میچور ہو جائے. مشکل وقت ہم پہ آیا ہے, ایک ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ گزر جائے گا تو پارٹی ول کم آؤٹ. ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے AWNews.tv اور دیکھتے رہیے AWN News.